وہ بھی صحابی رسول تھے اور یہ دوسرے وہ بھی صحابی رسول تھے، بس ان کے ساتھ ان کا تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، شام میں حضرت علی کے خلاف پروپیگنڈا۔ اب یہ دیکھو اس چیز کو غور سے بھی کہ شام میں حضرت علی کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہوا۔ اس وعدہ کے بعد عمرو بن العاص نے مشورہ دیا کہ بغیر کسی معقول سبب اور بنیاد علی جیسے شخص کی مخالفت میں بڑے خطرات ہیں، اس لیے پہلے عمائد شام کو اس کا یقین دلاؤ کہ عثمان کے قتل میں علی کی شرکت تھی۔ شام کے سب سے بااثر آدمی شرحبیل بن سمت کندی ہیں، پہلے ان کے دل میں یہ بات بٹھا دو، پھر ان کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ اس کی اشاعت ہو جائے گی۔ چنانچہ امیر معاویہ نے ان کی بتائی ہوئی تدبیر پر عمل کر کے شرحبیل کو یقین دلا دیا کہ حضرت عثمان کی شہادت میں علی کا ہاتھ بھی شامل تھا۔ شرحبیل کو اس کا اتنا یقین ہو گیا کہ انہوں نے امیر معاویہ سے کہا، اگر تم نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی تو تم کو ہم شام سے نکال لیں گے۔ امیر نے جواب دیا، میں تو آپ کا متبع ہوں، آپ کی مخالفت کیوں کرنے لگا؟ شرحبیل کو ہم خیال بنانے کے بعد امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ یہ مسئلہ بغیر رائے عامہ کے ہموار کیے ہوئے حل نہیں ہو سکتا، آپ شام کا دورہ کر کے اس کی تبلیغ کیجیے۔ چنانچہ شرحبیل نے شام کے تمام شہروں کا دورہ کر کے یہاں کے امائد داعیان سے کہا کہ علی نے عثمان کو قتل کر کے پوری ملک پر قبضہ کر لیا ہے، صرف تمہارے ملک باقی رہ گیا ہے، وہ شمشیر بکف یہاں بھی آئیں گے، معاویہ سے زیادہ ان کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، اس لیے خلیفہ مظلوم کے قصاص میں ان کا ساتھ دو۔ شرحبیل کے اس دورہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام کا پورا ملک حضرت علی کے مقابلے کے لیے امیر معاویہ کے ساتھ وہ ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا یہاں کہ شام میں کس طرح امیر معاویہ ان کے ساتھ انہوں نے تبلیغ شروع کی، اور شام پورا کا پورا جو کہ حضرت علی کے مخالفین میں سے نہیں تھا لیکن پھر مخالفین میں سے بن گیا، اس کا ریزن یہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نا؟ ہاں، خلیفہ کون؟ یہ شرحبیل ہے نا، شرحبیل ہے نا، انہوں نے کہا نا کہ پہلے تو انہوں نے اس کو اعتماد میں لیا نا، نہیں شام کے تو پہلے سے وہ والی چلے آ رہے تھے نا، ابوبکر کے دور سے، پھر عمر فاروق کی دور سے، پھر عثمان غنی کی دور سے، یہ شام کی والی جو ہے نا وہ تھے امیر معاویہ، شام پر ان کی بڑی مضبوط گرفت تھی۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ جس طرح ہمارے پنجاب ہے نا، پنجاب ہو، جس طرح پنجاب میں نون لیگ وغیرہ کی شروع سے ان کی حکومت چلی آ رہی ہے نا، تو سارے اکثر لوگ ان کے ہم نوا بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسا اسی طرح وہ بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، دوسری طرف عثمان کی خون آلودہ پیراہن اور ان کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کو، جن کو امیر معاویہ نے جامع دمشق میں آویزاں کرا دیا تھا، نمائش برابر جاری رہی۔ حضرت علی کے خلاف شامی فوجوں کی جذبات بڑھکانے کے لیے انہیں دمشق طلب کیا گیا۔ یہ منظر ایسا درانگیز تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی مسلمان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ لوگ جوک در جوک آتے تھے اور اس منظر کو دیکھ کر زاروں قطار روتے تھے۔ چنانچہ فوج سے لے کر عمراء عوام تک سب کے سب جذبات بڑک رہے تھے، اور اہل شام نے قسم کھائی تھی کہ جب تک خلیفہ مظلوم یعنی عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لیں گے، اس وقت تک بستر پر سوئیں گے بھی نہیں اور نہ اپنی بیویوں کے پاس وہ جائیں گے۔ حضرت علی کو حالات کی اطلاع، اب دیکھو اتنا سارا کچھ ہو گیا، اب حضرت علی کو جو اطلاع پہنچی وہ پڑھ لیتے ہیں۔ امیر معاویہ نے حضرت علی کی قاصد جریر بن عبداللہ بجلی کو اس وقت تک روکے رکھا تھا، یہ تمام حالات مشاہدہ کرانے کے بعد انہیں واپس کیا۔ اب دیکھو یہ بھی ایک چال تھی، انہوں نے جا کر بیان کیا کہ سارا شام معاویہ کے ساتھ تھے، وہ لوگ عثمان کے پیراہن پر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی نے عثمان کو قتل کیا ہے اور ان کے قاتلوں کو پناہ دیا، اور یہ عہد کیا کہ یا اپنی جان دے دیں گے یا جان لے کر رہیں گے۔ یہ دونوں کے درمیان یہ کشمکش وہاں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت علی کی تیاری اور مصالحت کی وہ کوشش، حضرت علی نے پوری طرح امیر معاویہ کے ساتھ مصالحت کے لیے آمادہ تھے، صرف اس کے آخری جواب کا انتظار تھا۔ جریر بن عبداللہ بجلی کی واپسی کے بعد آپ کے لیے جنگ کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہ گیا، چنانچہ اس کے انتظامات شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر کہ ابھی جنگ جمل کا بہا ہوا خون بھی خوش نہ ہونے پایا کہ پھر مسلمانوں کی تلواریں آپس میں بے نیام ہونے والی ہیں، بعض مخلص اور خیرخواہ امت مسلمانوں نے اسے روکنے کی تدبیر کی۔
اور شام کے ایک عابد اور زاہد بزرگ ابو مسلم خولانی چند آدمیوں کے ساتھ لے کر امیر معاویہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم علی بن ابی طالب کے سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہو، تم کو سبقت اسلام کا شرف حاصل نہیں ہے، پھر کس بنیاد پر تم کو ان کی برابری کا دعویٰ کرتے ہو؟ امیر معاویہ نے جواب دیا، میں فضیلت میں ان کی برابری کا مدعی نہیں ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ عثمان مظلوم شہید کی گئی۔ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ امیر معاویہ نے کہا بس ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم ان کو خلافت تسلیم کر لیں گے۔ ابو مسلم خولانی نے کہا تم اسے لکھ کر دے دو، میں علی کے پاس لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ امیر معاویہ نے یہ خط لکھا، اما بعد، خلیفہ عثمان تمہارے یہاں تمہاری موجودگی میں قتل کی گئی تھے، تم ان کے گھر کا شور و غل سنتے رہے اور اپنی قول و عمل سے نہ روکا۔ میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم سچائی اور اخلاص سے ان کی مدافعت کی ہوتے تو ہم بھی کوئی تمہاری مخالفت نہ کرتا۔ دوسرا الزام تم پر یہ ہے کہ تم نے قاتلین عثمان کو پناہ دی اور وہ اس وقت تمہاری قوت بازو، تمہارے اعوان انصار اور تمہارے مشیرکار ہے۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ تم عثمان کے خون سے برات کرتے ہو، اگر تم ان میں سے سچے ہو تو قاتلوں کو قصاص کے لیے ہمارے حوالے کر دو، ہم سب سے پہلے تمہاری بیعت کے لیے تیار ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ہمارے پاس تمہارے جواب صرف تلوار ہے۔ اللہ وحد کی قسم، ہم لوگ بحر و بر سے عثمان کے قاتلوں کو تلاش کر کے قتل کریں گے یا خود جان وہ دے دیں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو یہ خط کا؟ اچھا، ابو مسلم یہ خط لے کر کوفہ گئے اور حضرت علی کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کہ آپ خلیفہ ہیں، اگر آپ اس کے حقوق کو پورا کریں گے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ جو مشاجرات صحابہ ہیں نا کمیشن میں، اس کے متعلق پچھلے انٹرویو میں بھی یہ سوالات وہ آئے تھے۔ اچھا جی، اگر آپ اس کے حقوق پر پورا کریں گے تو اللہ کی قسم یہ منصب ہم کسی دوسری کے لیے پسند نہیں کرتے۔ عثمان مظلوم شہید کی گئی، ان کے قاتلوں کو آپ ہمارے حوالے کیجیے، آپ ہمارے امیر ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص آپ کی مخالفت کرے گا تو ہم آپ کے مددگار ہیں اور آپ کے لیے بھی دلیل اور معقول عذر ہو جائے گا۔ یہ مطالبہ سن کر حضرت علی نے ابو مسلم کو ٹھہرا لیا اور فرمایا کل اس کا جواب دوں گا۔ دوسرے دن ابو مسلم جامع کوفہ میں آپ سے ملے، یہاں دیکھا کہ 10,000 مسلح آدمی نعرہ لگا رہے کہ ہم سب عثمان کے قاتل ہیں۔ یہ ابھی غور سے سنو، کتنے آدمی؟ 10,000۔ اب یہ وہ پوائنٹ ہے نا، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں قاتلوں کو ابھی سزا دوں گا تو یہ سب میرے مخالف بن جائیں گے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب میری حکومت مستحکم ہو جائے میں خود بخود ان کو نکال کر ان کو سزا دوں گا۔ تو یہ ہوا، دیکھو یہ مطالبہ حضرت علی ابو مسلم کو ٹھہرایا اور فرمایا کل اس کا جواب دوں گا۔ دوسرے دن ابو مسلم جامع کوفہ میں آپ سے ملے، یہاں دیکھا کہ 10,000 مسلح آدمی نعرہ لگا رہے کہ ہم عثمان کے قاتل ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ابو مسلم نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں میرے آنے کا سبب معلوم ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے بچاؤ کی یہ تدبیر نکالی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے ہر چند اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی لیکن قاتلوں کا حوالہ کرنا میرے امکان ہی میں نہ تھا، اور امیر معاویہ کے خط کا یہ جواب دیا کہ عثمان کی قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے کسی کو ان کے خلاف نہیں بھڑکایا، البتہ جب زیادہ ہنگامہ برپا ہوا تو میں نے خانہ نشین ہو گیا۔ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ قاتلین عثمان کے حوالہ کرنے کے مطالبہ کو تم اپنے حصول مقصد کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو۔ اگر تم اس فتنہ انگیزی اور بے راہ روی سے باز نہ ہوگے تو جو سلوک باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی تمہارے ساتھ وہ کیا جائے گا۔ عمر بن العاص کو لکھا دنیا کی حرص چھوڑ کر اپنی طرز عمل سے باز آؤ، معاویہ کی غلط روی میں اس کا ساتھ دینے کی اپنے اعمال برباد وہ نہ کرو۔ حضرت علی کی روانگی، لیکن اس خطوط کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تھا۔ امیر معاویہ اپنی ضد پر آڑے رہے، اس سے حضرت علی کو چاروں ناچار مقابلہ کرنے کے لیے نکلنا پڑا۔ آپ حضرت ابو مسعود انصاری کو کوفہ میں اپنا قائم مقام بنا کر 36 ہجری میں اسی فوج کے ساتھ، ذی الحجہ کی بات ہو رہی ہے تو ذی الحجہ کی بات کیا آتا ہے؟ مطلب 36 ہجری ختم ہوا نا، 37 ہجری شروع ہوتا ہے۔ 80,000 فوج کے ساتھ شام کی طرف بڑھے۔ تو حضرت علی کے ساتھ کتنی فوج تھی؟ نوٹ کر لو، 80، اور امیر معاویہ کے درمیان کے پاس تقریباً 60,000 فوج تھی۔ اس فوج میں عام مسلمانوں کے علاوہ 70 بدری صحابہ، 700 بیت رضوان کے جانثار اور 400 عام مہاجر انصار صحابی تھے۔ فرات کو عبور کرنے کے بعد زیاد بن نضر اور شریح ابن ابی ہانی کو چند ہزار سپاہ کے ساتھ آگے وہ روانہ وہ کر دیا۔ آگے پڑھوں یا بہت ہے یا کیا کروں بھی؟ جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔